بہت دیر تک کرن کو میں پیار کرتا رہا اور انہیں ہر طریقے سے سکھ دیتا رہا اور آخر کار میں کرن کی امیدوں پر پورا اترا۔ کرن مجھ سے خوش ہو کر کہنے لگی، تم تو بہت جوشیلے مرد ہو۔ آخر کار مجھے تم جیسے طاقتور جوشیلے مرد کی تلاش تھی۔ یہ لو 30,000 اور یہ فون بھی۔ آج کے بعد میں تمہیں اسی فون پر کانٹیکٹ کروں گی۔ میں نے کرن سے ایڈوانس پیسے لے لیے اور وہاں سے میں خوشی خوشی اپنے گھر پر آ گیا اور یہاں سے میری زندگی کے حسین پل کی شروعات ہوئی، پر یہی میری سب سے بڑی بھول تھی۔ خیر، گھر پر آنے کے بعد سدرا کو میں نے اپنی شادی کی سالگرہ کا تحفہ دیا اور پارٹی کو انجوائے کرنے لگا۔ آج پہلی بار میری بیوی نے مجھ سے کوئی بھی شکایت نہیں کی تھی۔ اگلے دن مجھے کرن کی کال آ گئی اور مجھے ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کے لیے بلایا گیا۔ جیسے ہی میں کرن کے گھر پہنچا تو کرن نے مجھ سے کہا کہ آج تمہارا اس جاب پر پہلا دن ہے اور میں تمہیں کچھ ہدایات دینا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہر بار تمہاری کلائنٹ کوئی 20-22 سال کی خوبصورت جوان عورت یا لڑکی نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی تمہاری کلائنٹ 40-50 سال کی ادھیڑ عمر کی عورت بھی ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ہر عورت جسمانی تعلق بنانے سے ہی خوش ہو۔ کبھی کبھی کسی عورت کو خوش کرنے کے لیے اس کے دل کو بھی ٹٹولنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ نہیں بلکہ اس کے ساتھ دل سے اٹیچ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے تمہیں اس سے دل سے پیار محبت سے باتیں کرنی ہوں گی اور اس کے دل کو جیتنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر تم نے اس عورت کے دل کو جیت لیا تو سمجھ لینا کہ تم نے اس عورت کو بھی جیت لیا۔ اسی لیے تم میری اس بات کو دھیان میں رکھنا کہ یہاں آنے والی ہر عورت یا لڑکی فزیکل تعلق کی بھوکی ہی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ عورتوں کو پیار اور محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کرن کی سکھائی ہوئی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں اس کمرے میں چلا گیا جہاں پر میری کلائنٹ میرا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے ایک خوبصورت 25-26 سال کی عورت میرا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ دکھنے میں وہ عورت کافی خوبصورت اور گورے دودھ جیسے بدن کی مالکن تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ میری طرف پیاسی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں اس عورت کے پاس آ کر بیٹھا اور اس سے پیار محبت سے باتیں کرنے لگا۔ اس عورت نے اپنا نام سونیا بتایا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں مجھے پتہ چلا کہ اس کا شوہر خوب پیسے والا ہے، مگر وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ گھر والوں نے پیسہ دیکھ کر اس کی شادی اس امیر انسان سے کروا دی تھی۔ وہ اسے ہر طرح کا سکھ تو دیتا تھا، اس کی ساری خواہشیں تو پوری کرتا تھا، مگر وہ اس سے میاں بیوی والا رشتہ دینے میں کامیاب نہیں تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس کو ڈرنک پلائی اور پھر اس کے ساتھ پیار محبت کے حسین پلوں کی شروعات کرنے لگا۔ قریباً 2-3 گھنٹے تک میں اس سے پیار کرنے کے بعد اور اس کی پوری طرح پیاس بجھانے کے بعد میں اس سے الگ ہو گیا۔ وہ عورت مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور میری دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آج تم نے مجھے بہت خوشی دی ہے، جس کے لیے میں سالوں سے ترس رہی تھی۔ آج سے میں تمہاری پرماننٹ کلائنٹ ہوں اور جب کبھی میں تمہیں بلاؤں پلیز منع مت کرنا، آ جانا۔ بدلے میں تم کو خوب ڈھیر سارا پیسہ دوں گی۔ پلیز میرے لیے ٹائم نکال کر آ جانا۔ اب زندگی میں تمہارے سوا مجھے کسی اور سے کسی بھی طرح کی کوئی اور امید نہیں ہے۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ ہر انسان کے لیے پیسہ سب کچھ ہی نہیں ہوتا ہے۔ پیسے کے علاوہ بھی انسان کی زندگی میں بہت کچھ معنی رکھتا ہے، پر میری بیوی کے لیے تو پیسے سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اس کے لیے شوہر کی خوشی، پیار محبت یہ سب فضول کی باتیں تھیں۔ بس اس کو تو پیسہ ہی پیسہ چاہیے تھا۔ اس کو اپنی خواہشوں کے آگے کچھ بھی نہیں دکھتا تھا۔ یہاں پر میں نے اپنا نام بدل لیا تھا اور سب کو ایان نام بتایا تھا۔ خیر، میں کلائنٹ کو خوش کر کے اپنے گھر آ گیا تھا۔ اگلے دن پھر سے کرن نے مجھے نئے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کے لیے بلایا اور میں پھر ایک نئے کلائنٹ سے میٹنگ کرنے کے لیے چلا گیا۔ آج کی کلائنٹ 40 سال کی عمر کے آس پاس کی ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ اس کو اپنی زندگی سے کچھ الگ ہی شکایتیں تھیں۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پھر اپنی زندگی کا رونا دھونا مجھے سنانے لگ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے میرا شوہر
اب چھوتا تک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اب تمہارے ساتھ یہ سب کرنے کا میرا دل نہیں کرتا۔ اب وہ خود روز نئی نئی لڑکی کے ساتھ اپنی منمانی کرتا ہے۔ اس کا تو مجھے پیار کرنے کا دل بھی نہیں کرتا، لیکن میرا تو پیار کرنے کو دل کرتا تھا نا۔ میں اب جوان نہیں ہوں تو کیا میری ساری ضرورتیں ختم ہو گئی ہیں؟ میں اس عورت سے کہنے لگا، ہر عورت کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان سب میں عمر معنی نہیں رکھتی۔ پھر وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، جیسے ان کی جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں ایسی ہی میری بھی جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور وہ اپنی جسمانی ضرورت کو غیر عورتوں کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے غیر مرد کی تلاش کی ہے۔ آخر سب کو اپنے تن کی بھوک مٹھانے کا حق ہے۔ میرا یہ کرنا غلط تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگی، اسی لیے اپنی ساری جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے تمہیں ہائر کیا ہے۔ میرا ایسا کرنے سے میری کوئی بدنامی نہیں ہوگی۔ اگر آس پاس میں یہ سب کرتی تو مجھے اپنی بدنامی کا ڈر تھا۔ میں نے کہا، اچھا کیا آپ نے جو آپ اب میرے پاس آ گئی ہو۔ پھر وہ تھوڑی رومانٹک ہوتی ہوئی کہتی ہے، اب چلو میرے راجا، مجھے ہر طرح سے خوش کر دو۔ پھر وہ اس عورت کو خوش کرنے لگا۔ مجھے اس عورت کو خوش کرنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، کیونکہ وہ عورت پچھلے کئی مہینوں سے پیاسی تھی۔ وہ خود میرے ساتھ وہ سب کرنے لگی۔ مجھے اس کام کو کرنے میں مزہ کم اور عورتوں کی زندگی کی اصلیت جاننے میں زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ میں نے اب تک جو دیکھا تھا وہ حیران کرنے والا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ پیسے والا ہر انسان خوش ہے، لیکن یہ میرا سب سے بڑا وہم تھا۔ مجھے ایک ایک کر کے سارے پیسے والوں کی حقیقت نظر آ رہی تھی۔ ہر انسان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ شکایتیں تھیں، اور یہ سب میں نے دیکھا تھا۔ خیر، بہت دیر تک اس عورت کو خوش کرنے کے بعد میں اپنے گھر آ گیا، اور اگلے دن پھر ایک نئی کلائنٹ کے لیے نکل جاتا تھا۔ آج کی کلائنٹ ایک 20-21 سال کی خوبصورت ان میرڈ باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی، اور وہ اپنی لائف میں بہت کچھ نیا ایڈونچر کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے مجھے ہائر کیا تھا۔ اس کی خواہشیں تو کچھ الگ لیول کی ہی تھیں۔ اس نے مجھ سے وہ سب کروایا تھا جو آج تک کسی بھی عورت نے مجھ سے نہیں کروایا تھا۔ کچھ کام کرنے میں تو مجھے بہت زیادہ برا بھی لگا تھا، پر وہ مجھے منہ مانگا پیسہ دے رہی تھی، اس لیے میں اس کی ضرورت کے حساب سے اسے خوش کرنے میں لگ گیا۔ اس کو خوش کرنا بہت مشکل کام تھا، اور تھک ہار کر میں اپنے گھر آ گیا تھا۔ اور اسی طرح روز روز نئی عورتوں کے ساتھ مجھے جسمانی تعلق بنانے پڑتے تھے۔ میرا کام ہی کچھ ایسا تھا جس میں مجھے روز روز نئی نئی عورتوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا تھا۔ ان عورتوں میں کچھ تو جوان ہوتی تھیں اور کچھ ادھیڑ عمر کی عورتیں ہوتی تھیں، اور کچھ کالج کی امیر باپوں کی بگڑی ہوئی لڑکیاں بھی ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی تو مجھے گروپ میں انوائٹ کیا جاتا تھا، اور ایک ساتھ کئی لڑکیوں کو یا کئی عورتوں کو خوش کرنا پڑتا تھا۔ اگر جس دن ایسا ہوتا تھا اس دن تو میری حالت خراب ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ مجھے بہت برے طریقے سے نوچا کرتی تھیں۔ اس کام میں خوب ساری عیاشی کے ساتھ ساتھ مجھے ڈھیر سارا پیسہ بھی مل رہا تھا، اور اس کام کے چلتے ہوئے میں اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پا رہا تھا، کیونکہ کلائنٹ سے میٹنگ کر کے گھر پر آنے کے بعد سدرا کے ساتھ مجھے کچھ بھی کرنے کی خواہش نہیں ہوتی تھی۔ اب میں سدرا کی پیسے کی بھوک تو بخوبی مٹا رہا تھا، پر اسے جسمانی سکھ نہیں دے پا رہا تھا، جس کے چلتے ہوئے اب وہ آہستہ آہستہ پریشان ہونے لگ گئی تھی، اور وہ جب بھی میرے پاس آتی تھی تو مجھ سے شکایت ہی شکایت کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ عمار، تم بہت بدل گئے ہو، تم میری اب ہر خواہش پوری کرتے ہو، پر تم مجھ سے پیار نہیں کرتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے کب رومانس کیا تھا؟ اگر تم اس پیسے کی وجہ سے مجھ سے اتنی دور ہو گئے ہو تو مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے۔ مجھے بس تم اور تمہارا پیار چاہیے۔ مجھے میرا وہ پہلے والا عمار واپس چاہیے۔ پلیز لوٹ آؤ میرے وہ پہلے والے عمار بن کر۔ مجھے اس کی یہ باتیں سن کر ہنسی آ جاتی ہے، اور میں اس سے کہنے لگ جاتا ہوں، سدرا، تمہیں پہلے بھی مجھ سے ہزاروں شکایتیں ہوتی تھیں، اور آج بھی تمہیں مجھ سے ہزاروں شکایتیں ہیں۔
تمہاری کبھی مجھ سے شکایتیں ختم بھی ہوں گی؟ اتنا کہ میں اس پر چلاتا ہوا کہنے لگا، چپ چاپ سو جاؤ اور مجھے بھی آرام سے سونے دو۔ کل مجھے کام کے لیے بھی جانا ہے، اور تمہیں اگر پیسے چاہیے تو بول دو، تم اب دل کھول کر پیسے خرچ کرو، پر خدا کے لیے میرا بھیجا مت کھاؤ۔ آج اسی کی وجہ سے میں وہ کام کرنے لگ گیا تھا جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اگر وہ اپنی خواہشوں پر اور اپنے خرچے پر لمٹ رکھتی تو شاید آج مجھے یہ سب نہیں کرنا پڑتا، اور آج خوشی خوشی میں اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی گزار رہا ہوتا۔ لیکن آج اس کی ضرورت سے زیادہ خواہشوں نے تو میرا جینا مشکل کر دیا تھا۔ دوستو، یہ کام جتنا آسان اور اچھا دکھتا تھا، حقیقت میں اتنا اچھا نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے امیروں کی عورتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے گھر پر بھی جانا پڑتا تھا۔ وہاں پر جانے کے بعد مجھے کافی ذلیل بھی ہونا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی تو کچھ عورتیں مجھے کھلونا کی طرح ری ایکٹ کرتی تھیں اور میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کرتی تھیں۔ میں اس کام سے بہت دکھی ہو گیا تھا، لیکن چاہ کر بھی اب میں اس کام کو چھوڑ نہیں پا رہا تھا۔ ادھر کبھی کبھی تو مجھے کرن کو بھی وقت دینا پڑتا تھا اور مجھے انہیں بھی خوش کرنا پڑتا تھا۔ آج میں اپنی بیوی کی وجہ سے بہت بری دلدل میں پھنس چکا تھا۔ خیر، میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا اسے میں اللہ کی مرضی سمجھ کر ہونے دے رہا تھا۔ میں گھر پر اپنے بیڈ روم میں آرام کر رہا تھا، تبھی باہر سے میری بیوی سدرا مجھے آواز دینے لگی اور کہنے لگی، دیکھو نا عمار، تم سے ملنے کے لیے کون آیا ہے۔ جیسے ہی میں نے باہر جا کر دیکھا تو اس انسان کی صورت دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، کیونکہ وہ عورت اور کوئی نہیں تھی بلکہ میری وہ پہلی کلائنٹ تھی جس کا شوہر کسی بھی کام کا نہیں تھا اور جس نے اپنا نام سونیا بتایا تھا۔ سدرا نے مجھے سونیا کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ یہ میری کالج کی بیسٹ فرینڈ ہے اور آج ہماری شادی کے بعد وہ پہلی بار ہم سے ملنے کے لیے ہمارے گھر پر آئی ہے۔ میں نے کہا، تم اپنی دوست سے باتیں کرو اور دوست کو کچھ چائے ناشتہ پانی کرواؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اپنے بیڈ روم میں آ گیا تھا اور پھر میں سونیا کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ کافی وقت سے میں نے سونیا سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی، شاید جس کی وجہ سے وہ آج میرے گھر تک آ پہنچی تھی۔ مجھے سونیا سے ڈر لگنے لگ گیا تھا، کہیں اگر یہ سدرا کو سب کچھ بتا دے گی تو پھر سدرا تو میری بدنامی ہی کر دے گی۔ وہ اپنے گھر والوں کو کہے گی اور پھر اس کے گھر والے تو پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ دیں گے کہ ہمارا داماد کیا کام کرتا ہے۔ خیر، میں کیسے بھی کر کے اس وقت سونیا سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا، پر وہ سدرا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور میں اسے چاہ کر بھی الگ کمرے میں نہیں بلا سکتا تھا۔ میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ سونیا میرے کمرے میں آئی اور مجھے آغوش میں بھرتے ہوئے کہنے لگی، اچھا تو تمہارا ریئل نام عمار ہے، تم تو اپنی سونیا کو بھول ہی گئے، اور دیکھو نا آخرکار میں نے بھی تمہارا پتہ نکال ہی لیا اور آج تم سے ملنے کے لیے میں تمہارے گھر تک آ گئی۔ میری کلائنٹ کا میرے گھر تک پہنچنا یہ میرے لیے اچھی بات نہیں تھی، اس سے کبھی بھی میری ہنستی کھیلتی زندگی برباد ہو سکتی تھی اور دنیا میں میرا تماشا بن سکتا تھا۔ میں نے سونیا سے کہا، سونیا، تم میری کلائنٹ ہو اور اس سے زیادہ تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو۔ تو سونیا کہنے لگی کہ پہلی ملاقات میں ہی میں تم پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ کافی دن سے میں تم سے ملاقات کرنے کا سوچ رہی تھی، پر کرن بول رہی تھی کہ تم ابھی مصروف ہو، تم کو ابھی ٹائم نہیں ہے، اسی لیے میں تمہارے گھر تک آ پہنچی۔ مجھے اپنی آغوش میں بھر لو اور مجھے خوب سارا پیار دو، میں تمہارے لیے ترس رہی ہوں۔ میں نے کہا، سونیا، یہ میرا گھر ہے اور باہر میری بیوی ہے، اگر اس کو یہ سب پتہ چل جائے گا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ خدا کے لیے تم ابھی یہاں سے جاؤ اور میں تم سے کل مل کر بات کرتا ہوں۔ میرے اتنا کہتے ہی سونیا وہاں سے چلی گئی تھی۔ اگلے دن میں سونیا سے ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا۔ سونیا سے ملاقات کر کے میں نے سونیا کو سمجھایا کہ سونیا، میں تمہارے ساتھ روز روز یہ سب نہیں کر سکتا ہوں، میں ایک سروس دیتا ہوں اور اس کا چارج کرن جی لیتی ہیں۔ تمہارے علاوہ میرے پاس اور بھی بہت ساری کلائنٹس ہیں، مجھے ان کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہوتا ہے، اور پھر مجھے اس کام میں کسی سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے اپنی بیوی کو بھی وقت دینا ہوتا ہے۔
तब सोनिया गुस्सा करके कहने लगी कि मुझे पता है तुम अपनी बीवी को कितना वक्त देते हो। मैंने कहा ये हमारा आपस का मसला है, बेहतर होगा कि तुम इस सब में दखल अंदाजी ना करो। सोनिया मुझे प्यार करने लग गई थी और वो अब मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी, लेकिन ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने सोनिया को साफ मना कर दिया था कि सोनिया, मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं रख सकता। तो सोनिया गुस्सा होते हुए कहने लगी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। मैंने कहा तुम्हें जो करना है वो तुम शौक से कर सकती हो, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। मैंने यही सोचा था कि भला ये औरत मेरा क्या ही कर लेगी, पर यही सोचना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। खैर मैं सोनिया को इतना बोलकर अपने घर पर आ गया था और फिर अपने काम में बिजी हो गया था। आज मेरी मीटिंग 3 औरतों के साथ एक होटल में थी। मैं उस होटल में चला गया। वहाँ पर 3 औरतें थीं। उन्होंने मेरे साथ खूब ज़्यादती की और मुझसे वो काम उन्होंने करवाया था जो काम करने से मेरा ज़मीर मुझे धुतकार रहा था। उन औरतों ने मुझे बहुत जलील किया, मेरे पूरे बदन को नोच डाला, खिलौनों की तरह मुझसे खूब खेल खेला था। उन्होंने तो आज मेरा जूस निकाल कर रख दिया था और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। मुझे आज इस काम से बहुत ज़्यादा नफ़रत महसूस होने लगी थी। इस काम में कभी भी मेरी मर्ज़ी नहीं चलती थी, सारी मर्ज़ी बस क्लाइंट की ही चलती थी। खैर बड़ी मुश्किल से वो तीनों औरतें 5 घंटों में फ़ारिग हुई थी और मैं पूरी तरह से टूट गया था। थक हार कर मैं अपने घर आ गया और किरण जी को मैंने मना कर दिया कि कल मैं कोई मीटिंग नहीं करूँगा। अगले दिन मुझे किरण की कॉल आ गई। मैंने कॉल उठाकर किरण को कहा, किरण जी मैंने आपसे मना किया था ना कि आज मैं कोई काम नहीं करूँगा और किसी भी क्लाइंट को नहीं देखूँगा, लेकिन फिर भी आप मुझे बार बार कॉल किए जा रही हो। मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ कि दिन रात काम करता रहूँ। किरण बोली, प्लीज़ कुछ देर के लिए आज आ जाओ, एक बहुत बड़ी रईस क्लाइंट है और वो तुम्हें मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार है, प्लीज़ मेरे लिए आ जाओ ना। किरण की रिक्वेस्ट के आगे मैं मजबूर हो गया था और मैं उस क्लाइंट से मिलने के लिए वहाँ किरण के पास चला गया। जाते ही किरण ने मुझे एक ड्रिंक ऑफ़र की और कहा इससे तुम्हारे अंदर कुछ एनर्जी आएगी। मैंने वो ड्रिंक पी। ना जाने इस ड्रिंक में ऐसा क्या था कि उसे पीने के बाद मुझ में ना जाने कहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई थी। ड्रिंक पीने के बाद किरण ने कहा, उस कमरे में तुम्हारी क्लाइंट तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जैसे ही मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला और सामने बैठी क्लाइंट को देखा, मेरे पूरे बदन पर पसीना छूट गया। उस क्लाइंट को देखकर मेरा जिस्म कांपने लग गया था। उस क्लाइंट के चेहरे को देखकर मुझे चक्कर से आने लगे और दरवाज़ा बंद करके बाहर किरण के पास आ गया। किरण ने कहा, क्या हुआ, तुम वापस बाहर क्यों आ गए? इतनी देर में वो क्लाइंट मेरे सामने आ गए और मुझसे कहने लगी, अमार आखिर तुम ये सब काम करते हो, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना शौहर कहते हुए। वो क्लाइंट कोई और नहीं थी बल्कि मेरी बीवी सिद्रा ही थी। मैंने सिद्रा से कहा, सिद्रा आज मैं यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब तुम्हारी ही वजह से कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारी ही मेहरबानी है। तुम्हारी ख्वाहिशें कुछ इतनी थी कि मैं चाह कर भी उनको पूरा नहीं कर पा रहा था। तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की थी कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। मार्केट डाउन चलने की वजह से मुझे पैसों की मुश्किल हो रही थी और बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। और फिर मैं तुम्हारी हर ज़रूरत की चीज़ तो तुम्हें लाकर दे रहा था ना, पर तुम्हारी बार बार की फजूल खर्ची मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और अगर कभी पैसों की तंगी की वजह से मैंने किसी ज़रूरत को पूरा नहीं किया तो तुमने हर बार मेरा मजाक बनाया था। कभी भी तुमने दिल से मेरी इज्जत नहीं की। हर बार तुमने मुझे गैरों के सामने नीचा दिखाया है। हर बार तुमने मुझे परायों के सामने कंजूस कहा है। मैंने तुम्हारी ज़रूरत की कौन सी चीज़ में कंजूसी की थी, ज़रा बताओ तो सही। उस दिन शादी की सालगिरह पर तुमने मुझसे डायमंड का नेकलेस का गिफ्ट मांगा था। वो मेरी हैसियत से बाहर था क्योंकि वो कम से कम 1 से 1.5 लाख का था और बदकिस्मती से उस दिन मुझे ऑफिस से भी निकाल दिया गया था। मेरे पास उस दिन जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अगर मैं तुम्हें ये सारी बात बताता तो तुम मेरा साथ देने की बजाय तुम मेरा तमाशा ही बनाती। इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया था। वो तो भला हो किरण का जिसने मुझे ये काम दिया
اور اس دن ایڈوانس کے طور پر پیسے بھی دیے، جس کی وجہ سے میں نے تمہارے لیے وہ گفٹ خریدا تھا۔ پر تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ بس تمہیں تو تمہاری خوشیوں سے مطلب تھا، تمہارا شوہر کیا کر رہا ہے کیا نہیں، ان سب سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تمہارا شوہر دکھی ہے یا تکلیف میں ہے، یہ کبھی تم نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تمہیں تو بس اپنی خواہشوں اور اپنے خواب پورے کرنے تھے۔ میں نے اپنے شوہر ہونے کا حق بخوبی نبھایا ہے اور تمہیں میں نے کوئی بھی کمی نہیں ہونے دی۔ ارے بیوی تو شوہر کے ہر سکھ دکھ میں اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی ہے، اور تم نے تو میرا جینا ہی مشکل کر دیا تھا۔ اور اوپر سے تم ایک بغیرت عورت ہی نکلی، جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی یہاں دوسرے مرد سے تعلق بنانے کے لیے چلی آئی۔ تبھی وہاں پر سونیا آ گئی اور وہ کہنے لگی، اس میں قصور سدرا کا نہیں ہے، قصور تمہارا ہے۔ تم اپنی بیوی کی پیسے کی بھوک مٹانے میں تو کامیاب ہو گئے، اس کی ہر غیر ضروری خواہش کو پورا کرنے میں مہارت تو حاصل کر لی، لیکن اپنی بیوی کی جسمانی بھوک نہیں مٹا پائے۔ اس کے چلتے ہوئے وہ یہاں پر آ گئی۔ جس دن میں تم سے ملنے گئی تھی، اس دن سدرا نے مجھے اپنے دکھ بتائے تھے، اور پھر تم نے میرا پیار ٹھکرا دیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے تم سے بدلہ لینے کا سوچا، اور پھر تمہاری غیر موجودگی میں سدرا سے ملنے لگ گئی۔ سدرا مجھ سے کہتی تھی، پہلے تو تم اس سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن اب تم اسے ہاتھ تک نہیں لگاتے ہو۔ سدرا تمہارے پیار کے لیے ترستی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ میری زندگی اس انسان سے شادی کرنے کے بعد برباد ہو گئی ہے۔ تب میں نے سدرا کو تمہاری حقیقت بتانے کا فیصلہ کیا، اور اس طریقے سے میں نے سدرا کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ تبھی کرن کہنے لگی، سدرا اگر سچ میں تم اپنے شوہر کی قدر کرتی تو آج تمہارا شوہر یہاں نہیں ہوتا، بلکہ تم دونوں ایک ہنسی خوشی ایک اچھی لائف جی رہے ہوتے۔ اگر تم اپنی فضول کی خواہشوں پر کنٹرول کرتی تو آج تمہارا شوہر اس کیچڑ میں نہیں پھنستا۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کیا ہے۔ میری بیوی نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے واپس اپنی اس پہلے والی زندگی میں لوٹنے کے لیے ریکویسٹ کی۔ کرن کو بھی میری بیوی پر ترس آ گیا اور انہوں نے مجھے اس کام سے آزاد کر دیا۔ میں نے اس کام سے بہت سارے پیسے کما لیے تھے اور آج ایک اچھی خاصی زندگی جی رہا ہوں۔ کرن میری اچھی دوست بن گئی تھی، اور کرن کا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ انہوں نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اور برے وقت میں ساتھ دینے والوں کو بھولنا میری فطرت نہیں تھی۔ دوستو، آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا ہے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ میرا تو ماننا بس یہی ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کو اہمیت دینی چاہیے، کبھی بھی اس کا کسی دوسرے کے سامنے مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اگر شوہر کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو بیوی کو بھی اس پرابلم سے نکلنے میں اپنے شوہر کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ اسے پریشان کرنا چاہیے۔